بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا ایک ہی بات سنی تھی کہ لڑکیوں کو زیادہ شوق نہیں ہونا چاہیے، مگر میں اپنی چلبلی طبیعت کا کیا کرتی جو مجھے چین سے بیٹھنے ہی نہیں دیتی تھی۔ ابھی کل کی بات ہے کہ کالج میں جیسے ہی سر جواد کلاس سے نکلے میں نے وائٹ بورڈ پر ان کی تصویر بنا ڈالی۔ قسمت خراب تھی کہ کچھ ہی دیر بعد وہ کلاس میں واپس آ گئے اور میری ایک کلاس فیلو نے سر کو پوری بات بتا کر میری خوب بے عزتی کروائی۔ سر نے صرف ڈانٹنے پر گزارا نہ کیا بلکہ میرے گھر اساتذہ کی عزت پامالی کا نوٹس بھیج دیا گیا، اور یہاں سے میری بری قسمت کا حقیقی معنوں میں آغاز ہوا۔ اماں نے اپنی حیدرآبادی چپل سے میری ایسی سکائی کی کہ مجھے چھٹی کا دودھ یاد آ گیا، اور آئندہ میں نے ایسی کوئی بھی شرارت کرنے سے توبہ کر لی۔ مگر میں سونیا کو مزہ چکھانا چاہتی تھی۔ سونیا میری وہی کلاس فیلو تھی جس نے سر سے میری شکایت کر کے میری شامت بلوائی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ ایک بار وہ میرے ہاتھ لگے اور میں اس کو خوب مزہ چکھاؤں۔ اسے اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے میں ایسی تدبیر سوچ رہی تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی میرا بدلہ بھی پورا ہو جائے اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو۔ ایک دن کالج میں کلاس ختم ہونے کے بعد میں اس کے پاس پہنچ گئی اور بولی، دیکھو سونیا، ویسے تو تم نے اس دن سر جواد کے سامنے نہایت غیر اخلاقی حرکت کی تھی۔ تم تو جانتی ہو کہ پوری کلاس ایک دوسرے کے کالے کرتوت پر کس طرح پردہ ڈالتی ہے، مگر تم نے یہ اصول توڑا اور سر کو میری شکایت لگا دی۔ جو ہوا سو ہوا، اب دل میں ناراضگی رکھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، سو میں پورے دل سے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہوں۔ کیا تمہیں میری دوستی قبول ہے؟ پہلے تو سونیا کو میری بات پر یقین ہی نہ آیا۔ وہ ناقابل یقین انداز میں مجھے دیکھتی رہی اور پھر بولی، کیا واقعی تم مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہو یا یہ تمہاری کوئی چال ہے؟ سونیا اتنی سیدھی نہیں تھی جتنا میں اس کو سمجھ رہی تھی۔ میں نے اپنے ارادے کو کمال چالاکی سے اپنی مسکراہٹ کے پیچھے چھپایا اور اسے بولی، تمہیں میری نیت پر شک ہے پاگل لڑکی؟ میں تمہیں ایک دن اپنے پرخلوص ہونے کا یقین دلا دوں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں یہ کہہ کر اپنی جگہ پر آ گئی۔ اتفاق سے اگلے دن سونیا کلاس سے غائب تھی۔ کئی دن تک وہ مسلسل کالج سے غیر حاضر رہی تو میں اس کے گھر چلی آئی۔ وہ بے حد بیمار تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے اس کو گلے لگایا اور وہ بولی، رمشا، تم بہت اچھی ہو، تم نے تو واقعی دوست ہونے کا فرض پورا کر دیا ہے۔ دیکھو میں کتنے دن سے بیمار ہوں، لیکن کالج سے کسی دوست نے گھر آ کر عیادت کرنا تو دور کی بات ہے، مجھ سے فون پر خیریت تک دریافت نہیں کی۔ ایک تم ہی میری سچی دوست نکلی ہو، تبھی تو محبت میں میرے گھر تک چلی آئی ہو۔ اسی وقت اس کی والدہ کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، سونی پتر، کیا اپنی دوست کا پیٹ باتوں سے ہی بھرنا ہے یا اسے کچھ کھلانا پلانا بھی ہے؟ سونیا مسکراتے ہوئے بولی، امی جان، میں نے ملازمہ سے کہا ہے، وہ بس لاتی ہی ہوگی۔ اسی وقت اس کی ملازمہ لوازمات سے بھری ٹرے اٹھائے چلی آئی۔ غرض سونیا نے میری خوب خاطر مدارت کی اور ہم دونوں کی دوستی بڑی گہری ہو گئی۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہو جاتی، ہم دونوں ایک دوسرے کو قیمتی تحائف دیتی اور ہر ممکن حد تک ایک دوسرے کے کام آتی۔ کالج میں ہماری دوستی کی مثال دی جاتی تھی۔ دوسری طرف میرے دل سے سونیا سے بدلہ لینے کا خیال ابھی تک نہیں نکلا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں دوستی کے نام پر کوئی ناٹک کر رہی تھی۔ دوستی ایک حقیقی تعلق بن چکی تھی، مگر بدلہ لینے کا خیال اور ارادہ ابھی اپنی جگہ سلامت تھا۔ ان دنوں ہمارے ایگزام تھے اور میں نے ایک رات سونیا کو کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے اپنے گھر بلا لیا اور چھت پر ایک کمرہ صاف کر کے وہاں پڑھائی کا انتظام کر دیا۔ رات کو 12 بجے تک ہم پڑھتے رہے۔ پھر میں نے جنات کی باتیں کرنا شروع کر دیں اور سونیا کو کچھ سچے واقعات سنانے لگی جو میرے والد کے ساتھ کسی زمانے میں پیش آ چکے تھے۔ سونیا یہ عجیب و غریب واقعات سن کر بے حد خوفزدہ ہو گئی اور بولی، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، میرا خوف کے مارے برا حال ہے، میں مزید جنات کی باتیں سننا نہیں چاہتی۔ میں ہنستے ہوئے بولی، بس ذرا سی بات رہ گئی ہے۔ جس روز میرے بابا کے گاؤں میں ان کے چچا کا انتقال ہوا، اسی روز کئی لوگوں نے ان کی روح کو گلی میں چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ بابا بتاتے ہیں کہ انہوں نے کسی سے قرض واپس لینا تھا، وہ اسی شخص کو تلاش کر رہے تھے، مگر میرا خیال ہے کہ وہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے ساتھ کسی کو لے جانا چاہتے تھے۔ کیا تم نے کبھی روح دیکھی ہے سونیا؟ میرے اچانک سوال سے سونیا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔
वो मिन्नत भरे अंदाज में बोली, अगर तुम ऐसी बातें करने से बाज नहीं आओगी तो मैं छत से कूद जाऊंगी। मैं उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे अगर तुम इतनी ही बहादुर होती तो मेरी ये कहानियां ही सुन लेती, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम एक डरावना किस्सा ही सुन सको। छत से छलांग लगाना तो बहुत दूर की बात है। वो मेरे मजाक उड़ाने पर रोने लगी, मगर मैंने उसके रोने की परवाह नहीं की और कहने लगी, अरे तुम तो परेशान ही हो गई, ज़रा से मजाक को इतना सीरियस ले लिया कि रो रही हो। मैं नीचे किचन से तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ, मेरा इंतज़ार करो, मैं सिर्फ 2 मिनट में आई। ये कहकर मैं कमरे से निकल गई, जबकि सोनिया मुझे आवाज़ देती रह गई। नीचे आने से पहले मैंने कमरे को लॉक लगा दिया था। मैं छत से नीचे उतर आई, किचन में आकर कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी का मग लेकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। कुछ देर के बाद लाइट चली गई, लेकिन मैंने अंधेरा होने के बावजूद सोनिया की कोई परवाह न की और मज़े से सो गई। सुबह को कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी तो ऊपर जाकर कमरे का दरवाज़ा खोला। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि सोनिया वहाँ बेहोश पड़ी थी। मैंने ठंडे पानी के छींटे मारकर उसे उठाया और कॉलेज जाने का कहा तो वो कहने लगी, तुम दोस्त नहीं हो बल्कि तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। रात को मुझे कमरे में बंद कर दिया। पूरी रात मैंने डर डर कर गुजारी। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। आइंदा मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखूंगी। मैं हंसते हुए बोली, अरे जाओ जाओ, जो होगा देखा जाएगा, मैं किसी से नहीं डरती। बदला लेना तुम पर उधार था। जमात के सामने जो तुमने मेरी बेइज्जती करवाई थी, ये इसी बेइज्जती का बदला है मेरी दोस्त। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मैंने उसे बाहर का रास्ता दिखाया तो वो गुस्से से पैर पटकती हुई अपना बैग उठाकर वहाँ से चली गई और मैं दिल ही दिल में अपना बदला पूरा हो जाने पर खुश हो रही थी। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि सोनिया जाने से पहले मेरी अम्मी को मेरे इस कारनामे के बारे में बता देगी। मैं नीचे पहुंची तो शामत मेरी मुंतज़िर थी। अम्मी का पारा चढ़ा हुआ था और उन्होंने मेरी खूब ठुकाई लगाई। उन्होंने इसी पर बस नहीं किया बल्कि अब्बू को कहकर मेरी गांव जाने की टिकट करवा दी और यूं मुझे शहर से गांव भेज दिया गया। सोनिया से बदला लेना इतना महंगा पड़ा कि मैं घर से ही निकाल दी गई। दूसरी तरफ गांव में दादी मुझे अपने पास देखकर बड़ा खुश हुई। दादी के पास बड़ी सी लाठी थी। मैंने तौबा कर ली कि यहाँ कोई ऐसी शरारत नहीं करूँगी कि दादी को अपनी लाठी इस्तेमाल में लानी पड़े। वैसे भी अभी पुराने ज़ख्म ताज़ा थे। अम्मी ने कोई कसर कहाँ छोड़ी थी। शायद मैं उनकी औलाद थी ही नहीं। खैर, दादी को तो जैसे मुफ्त की मुलाजमा ही मिल गई थी। चच्चा पूरा दिन ज़मीनों पर होते, चच्ची और उनकी औलादें दादी से 100 मील के फासले पर होते कि कहीं दादी उनसे अपना कोई काम ना करवा लें। अब एक मैं ही बची थी जो दादी की दस्तरस में थी। दोपहर का खाना खाकर दादी को पान खाने की शदीद तलब होती थी। इत्तफाक से दादी के पान के पत्ते ख़त्म हो गए। दादी ने कहा, रमशी, जाकर किसी पड़ोसी से 2 पान के पत्ते तो मांग ला। कल कमबख्त तेरे चाचा से कहा था मगर वो लाना ही भूल गया है। दादी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं कभी किसी के घर इस तरह कुछ मांगने नहीं गई थी और शहर में इस बात को बहुत बुरा समझा जाता था। दादी मेरे दिल का हाल समझ गई और बोली, ये तेरे बावा का शहर नहीं है, ये गांव है। लोग राजी खुशी एक दूसरे से नमक, मिर्च, चीनी, पान के पत्ते सब मांग लेते हैं। चल निकल, वरना अपनी लाठी पकड़कर तुझे निकाल दूंगी अभी। लाठी का नाम सुनकर मैं जल्दी से उठी और पान के पत्तों की तलाश में वहां से चल दी। बराबर वाले घर पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मैं आगे बढ़ी तो चकरा कर रह गई, क्योंकि मैं किसी से जा टकराई थी। आंखें तो बड़ी हसीन हैं, उनसे नजर नहीं आता क्या? सामने वाले शख्स ने मुझे देखकर गुस्से से कहा तो मैं जो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी, उसकी आंखों की चमक देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में गैर मामूली चमक थी। मैं समझ गई कि उसका ताल्लुक इंसानों की आबादी से नहीं है। वो मुझे बुत बना देखकर आगे बढ़ गया। मैंने पीछे पलटकर देखा तो जिन जात गायब था। मेरा शक यकीन में बदल चुका था। मैंने सामने वाले घर से पान के पत्ते पकड़े और घर वापस आ गई, मगर उसका चेहरा मेरी आंखों में समा चुका था। मैं उसे दोबारा देखने की ख्वाहिश रखती थी। दादी ने मुलाजमा से अपने कपड़े धुलवाए और मुझे छत पर फैलाने के लिए भेज दिया। मैं कपड़ों की टोकरी पकड़े ऊपर छत पर चली आई। टोकरी को एक तरफ रखकर मैं खिड़की से नीचे झांकने लगी। नीचे जिनजात मुझे दिखाई दिया तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। मेरे लब मुस्कुरा उठे और मैं उसे मुतवज्जह करने की कोशिश करने लगी, मगर उसकी नज़र मुझ पर ना पड़ी। मेरी हर कोशिश बेकार गई।
तंग आकर मैं ठंडे पानी की बाल्टी भर लाई और वो पानी जिनजात पर उंडेल दिया। मेरा ख्याल था कि वो मुझे देखेगा, मगर वो गुस्से में बिफरे शेर की तरह ऊपर आ गया और जैसे ही उसने खूंखार नज़रों से मुझे देखा, मेरी आंखों में शिद्दत की मोहब्बत देखकर उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। तुम आखिर चाहती क्या हो? वो चिढ़कर बोला। तो मैं हंस दी और बोली, पागल दिल अपने महबूब को चाहता है। तुमने मुझ पर जादू कर दिया है, ख़ास तौर पर तुम्हारी आंखों ने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है। मैंने साफ गोई से कहा। उस वक्त मैं जैसे खुद पर से अपना इख्तियार खो चुकी थी। दिल उस दुश्मन जान की तरफ खिंचा चला जा रहा था। वो मेरे करीब आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांस थम जाएगी, दिल रुक जाएगा। उसने अपनी बाजू मेरी कमर के गिर्द फैला ली तो मेरा दिल थम गया। क्या वाकई तुम मुझे चाहने लगी हो? उसने बेयकीनी से पूछा तो मैं बोली, कोई शक है जनाब। वो मेरी पेशानी पर अपने दहकते लब रखकर मेरी मोहब्बत पर अपने इकरार की मोहर सब्त करके चला गया और मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रह गई। मैं सोचने लगी, क्या मोहब्बत इसी तरह दिलों को रोशन करती है? क्या मोहब्बत इस तरह चुपके से इंसान के वजूद में अपना घर बना लेती है? शाम के साए फैलते तो मैं दादी को चहलकदमी करने का कहकर घर से निकल जाती और गांव की गलियों में घूमती, तो कभी खेतों में जिनजात के साथ चलती। वो मेरे अलावा किसी को दिखाई नहीं देता था, सो मुझे कोई डर कोई खौफ नहीं था। गांव की लड़कियां मुझे अकेला घूमते देखकर शहर की एक मगरूर लड़की समझती थी, मगर मैंने आज तक किसी की परवाह नहीं की थी। दिन बड़े पुरसुकून और खूबसूरत गुजर रहे थे। जिन जात का साथ मिला था तो ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ कोई ख़जाना आ गया हो। उसकी मोहब्बत किसी ख़जाने से कम नहीं थी। मैं हर दम उसके ख्यालों में खोई रहती थी। एक दिन दादी मुझे खोया खोया सा देखकर कहने लगी, क्या बात है, इतनी खामोश रहने लगी है? मुझे लगता है तुझे तेरे माँ प्यो याद आ रहे हैं। तेरे चाचा को कहकर तेरी टिकट करवा दूँ? पुत्र, तुझे यहाँ आए दिन भी बड़े हो गए, इतने दिन भी अपने घर के बगैर रुक गई। हिम्मत है मेरी धीरानी की। दादी की बात सुनकर मेरा सर ही चकरा गया। मैं जल्दी से संभल कर बोली, ऐसी बात नहीं है दादी जान, आजकल तबीयत कुछ बेहतर नहीं है। मैं अपनी प्यारी दादी को छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं हूँ। मैंने यहाँ आपके पास ही रहना है। दादी ने मेरी बात सुनकर मुझे गले से लगा लिया और ढेर सारी दुआओं से नवाजा। मैं दिल ही दिल में झूठ बोलने पर शर्मिंदा भी थी, मगर दादी को खुश देखकर मुझे भी खुशी हुई थी। चल अब मेरी टांगों की मालिश कर दे, हाय बड़ा दर्द है। दादी ने जल्द ही मौके से फ़ायदा उठाया और मैं मुंह बनाते हुए तेल की बोतल उठाने लगी। अगले दिन चच्ची ने कहीं शादी में जाना था। उन्होंने मुझे भी साथ चलने का कहा तो मैं भी शादी में जाने की तैयारी करने लगी। तैयार होने के बाद जब मैंने आईना देखा तो अपना हसीन चेहरा देखकर दिल में यही ख्वाहिश जागी कि काश मुझे इस रूप में जिनजात देखे तो मेरा दीवाना हो जाए। खैर, गांव की शादी में शामिल होने का ये पहला तजुर्बा था। मैं चाहती थी कि दूसरी लड़कियों से दूर ही रहूं, सो एक कोने में बैठ गई। उसी वक्त एक लड़की मेरे करीब आई और मुझसे लिपट गई। हाय रमशा, तुम यहाँ? मैंने गौर से देखा तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो मेरी क्लास फेलो रुकैया थी। मैंने उससे हाल पूछा तो वो कहने लगी, मैं ठीक ठाक हूँ और बारात के साथ आई हूँ। मेरा ग्रेजुएशन मुकम्मल हुआ तो हम गांव में शिफ्ट हो गए थे। तुम और सोनिया तो कॉलेज से ऐसी गायब हुई कि जैसे कभी कॉलेज में दाखिला ही ना लिया हो। मैं बोली, मैं अचानक दादी के पास रहने के लिए आ गई थी। दरअसल मेरी दादी की तबीयत कुछ बेहतर नहीं रहती, तभी अम्मी और बाबा ने मुझे यहाँ इनके पास छोड़ दिया। वो मेरी बात सुनकर बोली, चलो तुम्हारा तो समझ आता है कि कुछ मजबूरी थी, मगर सोनिया ने तो सबको हैरान कर दिया। किसी को उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने फौरन कहा, क्यों, उसने ऐसा क्या कर दिया है? रुकैया बोली, हैरत है, तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में ही इल्म नहीं, जबकि सारी दुनिया इसके बारे में अच्छी तरह जानती है। उसने कॉलेज छोड़कर जादू वगैरह सीखना शुरू कर दिया था। अब तक तो काफ़ी एक्सपर्ट बन चुकी होगी, मगर सच पूछो तो मुझे तो सोच कर ही खौफ महसूस होता है। बड़ा रिस्की काम है, जिन्नात को भी काबू करना पड़ता है, तब कहीं जाकर जादू वगैरह चलता है। मैं तो कहती हूँ कि इस सोनिया जैसी भोली भाली लड़की को भला क्या पड़ी थी कि अपनी पढ़ाई छोड़कर इन मामलात में पड़े। मगर ये भी सुना है कि अपने काम से अच्छे खासे पैसे बना रही है। हमसे अच्छी तो वो रही, पढ़ाई से भी जान छूटी और अपनी मर्जी से पैसे कमाकर ऐश भी कर रही होगी। एक हम हैं, कॉलेज में खार होने के बाद नौकरी करने की घर से इजाज़त ना मिली,
अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में घर में सड़ रहे हैं। रिश्ता होगा तो वही घर के काम और ससुराल के झगड़े निपटाने के साथ बच्चे भी पैदा करने पड़ेंगे। उसका दिल दुखा हुआ था, तभी पूरी तकरीर कर डाली, जबकि मैं हैरान थी कि सोनिया, जो कोई डरावना वाकया तक सुनने की मुतहम्मिल नहीं थी, भला इतनी बाहिम्मत कैसे हो सकती थी कि जिन्नात को काबू करके जादू करती। मेरी हैरत किसी तौर कम नहीं हो रही थी। घर आने के बाद भी मैं उसी के बारे में सोचती रही। अगले दिन मैं ऊपर छत पर बने स्टोर में गई और वहाँ से एक किताब ली जिसमें जिन्नात को काबू करने के तरीके लिखे हुए थे। मैं हर हाल में जिन्नात को काबू करना चाहती थी। ऐसा ज़रूर था कि वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन एक जिन्नात का भला क्या एतबार था कि मुझे कब छोड़कर चला जाता। सो मैं उसे हमेशा के लिए अपने काबू में करना चाहती थी। जब सोनिया जैसी डरपोक लड़की जिन्नात को अपना गुलाम बना सकती थी, तो भला मैं क्यों कर पीछे रहती, जबकि मैं उससे ज़्यादा बहादुर थी। किताब में जो अमल बताया गया था वो खासा ख़तरनाक था। पहले पहल तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इस इम्तिहान में फ़ेल हो जाऊंगी। ये मेरे बस का काम नहीं है। मगर जब मैंने जिन्नात के बारे में सोचा तो खुद ही हिम्मत पैदा कर ली। मैं किसी तौर अपने महबूब को खोना नहीं चाहती थी। किताब में दी गई हिदायत के मुताबिक 3 रातें कब्रिस्तान में गुजारना ज़रूरी था। दादी से बचकर कब्रिस्तान जाना कोई आसान काम नहीं था। वो हल्की सी आहट पर उठकर बैठ जाया करती थी। मैं रात को उनके सोने का इंतज़ार करने लगी और जैसे ही उनकी आंख लगी, दबे कदमों बिस्तर से निकल गई। जैसे ही मैं बैरूनी दरवाजे तक पहुंची, पीछे से दादी की कड़क आवाज़ सुनाई दी, कहाँ जा रही है रमशी, मुझे एक गिलास पानी तो पिला दे। मैं जल्दी से वापस पलटी और बोली, दे रही हूँ दादी, मैं पानी पीने ही जा रही थी। मैंने दादी को पानी पिलाया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। सारा प्लान ही ख़राब हो गया था। अब सिवाय सब्र करने के और कोई चारा नहीं था। मैं सो गई, लेकिन अगले दिन मैंने ऐसा किया कि दादी को बातों में उलझाए रखा। पूरा दिन उनसे उनकी जवानी के किस्से सुने और दादा के साथ गुजारे वक्त की बातें की, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि उन्हें दिन में नींद न आई और वो रात को गहरी नींद में सो गई। मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मैं आज कब्रिस्तान तक जाने में कामयाब हो जाऊंगी। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर से कुंडी लगा दी ताकि वापसी में दरवाज़ा खोलकर अंदर जा सकूं। गांव की गलियों में इस वक्त अंधेरा था और मैं कब्रिस्तान की तरफ चल रही थी। मेरे हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी जिससे मुझे रास्ता देखने में आसानी हो रही थी। बड़ी मुश्किल से कब्रिस्तान पहुंची, क्योंकि रास्ते में कुत्ते मुझे देखकर भौंकने लगे थे और मुझे खौफ महसूस हो रहा था। खैर, मैं कब्रिस्तान पहुंची तो मैं विर्द ही भूल गई। दिल में खौफ इतना शदीद था कि मैं किताब में लिखा मंतर, जो अच्छी तरह याद करके आई थी, भूल चुकी थी। मैं एक पुरानी कब्र के सिरहाने बैठकर मंतर याद करने लगी। उसी वक्त मुझे अपने कंधे पर किसी का लम्स महसूस हुआ। मैंने जल्दी से सर उठाकर देखा तो जिन्नात मेरे बराबर में खड़ा था। उसे यहाँ खड़े देखकर मुझे कुछ हौसला हुआ। मैं उठ खड़ी हुई। तुम यहाँ इस वक्त? सब खैर तो है? उसने परेशान होकर पूछा। तो मुझे उसका अपने लिए परेशान होना बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी याद में चली आई हूँ, मैंने मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। तो वो बोला, इसके लिए इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत थी मेरी जान? तुम छत पर चली आती, मैं तुम्हें वहीं मिल जाता। वो करीब आया तो मेरी सांस रुकने लगी। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है रमशा? क्या तुम मुझे बेवफा समझती हो? उसके सवाल पर मैंने सर झुका लिया और इनकार में सर हिलाया तो वो भूला। फिर ये सब क्या है यार? रात के इस पहर तुम्हारा यहाँ होना मुझे सारी कहानी सुना रहा है। मैं तुमसे बेखबर नहीं हूँ। ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हारे इरादे नहीं जानता, वरना सच तो ये है कि मुझे सब मालूम है कि तुम यहाँ इस वक्त क्यों मौजूद हो। क्या तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता? मैं तुम्हें तुमसे बेहतर तौर पर समझता हूँ। प्लीज़ मेरा एतबार करो। तुम्हारा रात के इस पहर यहाँ होना तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से भी दो चार कर सकता है। प्लीज़ अपना नहीं तो मेरा ही कुछ ख्याल करो और घर चलो। आइंदा रात के किसी पहर मैं तुम्हें घर से बाहर ना देखूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिन्नात के लहजे में गुस्सा नुमायां था। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे लेकर घर की तरफ चल पड़ा। मुझे उसके साथ चलना अच्छा लग रहा था। मैंने उसके कंधे से सर टिका दिया और उसके हमरा चलती रही। तुम दुनिया की सबसे हसीन तरीन लड़की हो, मगर काफ़ी हद तक बेवकूफ़ भी हो।
اس نے میرے کان میں سرگوشی کی تو میں مسکرا دی۔ جنزاد مجھے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا اور میں کنڈی کھول کر گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ گھر کے اندر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں دادی کے کمرے میں گئی تو وہ بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ یقیناً اگر جنزاد مجھے قبرستان میں نہ ملتا تو میں ضرور اس وقت گھر پر موجود نہ ہوتی۔ اس کے ملنے پر میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پوری رات عجیب خوابوں کی وجہ سے پرسکون نیند نہیں آئی تھی۔ کچھ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے صبح بڑی دیر سے آنکھ کھلی تھی۔ مجھے دیر تک سوتے دیکھ کر دادی پریشان ہو کر بولی، رمشا تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں بولی، ہاں دادی، بس آج دیر تک سونے کا ارادہ ہے۔ دادی کہنے لگی، نہ میرا پتر، بچیاں دیر تک نہیں سوتی، بڑی ہی گندی عادت ہے یہ، گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، عجیب نحوست پڑی رہتی ہے، چل اٹھ اور جا کر میرے لیے پراٹھا بنا دینا۔ وہ ابھی مجھے پیار سے جگا ہی رہی تھی کہ چچی جان کمرے میں داخل ہوئیں اور بولی، اماں آج کچھ مہمان آ رہے ہیں، رمشا سے کہہ کر اپنا کمرہ صاف کروا لینا۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی جبکہ دادی کی توپوں کا رخ چچی کی طرف ہو گیا۔ رمشا تو جیسے نوکرانی رکھوائی ہوئی ہے، سارے کام اس معصوم بچی سے کروا لوں، باقی تو اس گھر میں سب لوگوں نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں، ہاتھوں پر مہندی لگوا کر بیٹھے ہیں، کہتے ہوئے حیا بھی نہیں آتی مہمان بچی سے سارے کام کروا لوں، خود یہ لوگ کھانے پینے اور غرانے کے لیے رہ گئے ہیں۔ دادی کی سلواتوں میں سونا اب ناممکن تھا، سو میں اپنے بستر سے نکلی اور بولی، دادی مجھے یہاں آئے ہوئے 4 سال ہونے والے ہیں، آپ کی نظر میں اب بھی میں مہمان ہوں، میں آپ سے ناراض ہوں۔ میری ناراضگی دیکھ کر دادی کی جان پر بنائی اور ان کا دل دہل گیا۔ کہنے لگی، ارے مہمان ہوں گے تیرے دشمن، تو میری زندگی کی رونق ہے، جب سے آئی ہے میرا تو دل لگا رہتا ہے، ورنہ تیرے آنے سے پہلے میں بوڑھی جان پورا دن اکیلی پڑی مکھیاں مارتی تھی۔ جتنی تو خدمت گزار بچی ہے، دل سے ہر دم تیرے لیے دعائیں نکلتی ہیں، ایسا سسرال ملے کہ عیش کرے، دادی کی دعائیں ہر دم تیرے ساتھ ہیں میری بچی۔ دادی نے صبح ہی صبح لاڈ کیا تو میں مسکرا دی اور فریش ہونے کے لیے چل دی۔ کل رات کے مناظر کسی خواب کی مانند میرے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ جنزاد کا اپنے لیے بے قرار ہونا مجھے سرشار کر رہا تھا۔ کوئی تھا جو دل سے مجھے چاہتا تھا، یہ خیال دل خوش کرنے کے لیے کافی تھا۔ ناشتے کے بعد میں صفائی ستھرائی میں لگ گئی۔ دوپہر کا کھانا چچی خود بناتی تھی، سو اس طرف سے مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ دوپہر کو میرا اور دادی کا کھانا کمرے میں ہی بھیج دیا جاتا تھا۔ شام کے وقت مہمانوں کی آمد ہوئی، جن میں 3 خواتین شامل تھیں۔ وہ اسی گاؤں کی رہائشی تھیں اور آنے کے بعد مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے ان کی نظریں کچھ مشکوک لگی، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ میں نے چائے بنا کر پیش کی تو ایک عورت دادی سے کہنے لگی، آپ کی بیٹی تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، دراصل پچھلے دنوں ہم نے اسے ایک شادی پر دیکھا تھا، ہمیں یہ بے حد پسند آئی ہے، سو ہم رشتہ کرنے کے لیے آپ کے گھر حاضر ہوئے ہیں، بڑی امید لے کر آئے ہیں، پلیز انکار مت کیجیے گا، ہمارا لڑکا شہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آیا ہے، اب اپنا کاروبار کرنے کا ارادہ ہے، لڑکا ذرا ماڈرن سا ہے، سو ہمیں بھی شہری لڑکی چاہیے تاکہ دونوں کا ذہن مل سکے۔ یہ اس کی تصویر ہے، گھر آ کر بھی جب چاہیں آپ اسے دیکھ سکتی ہیں اور جہاں سے چاہیں معلومات لے لیں، ہمارا بیٹا بڑا شریف ہے۔ خاتون نے قدرے تفصیل سے رشتہ نامہ جاری کیا تو دادی لڑکے کی تصویر پکڑتے ہوئے بولی، ارے بھائی، ہر کسی کو اپنی اولاد نیک پارسا ہی لگتی ہے، کوئی اپنے منہ سے برائی بتا کر رشتہ تھوڑی ڈالتا ہے۔ معذرت کے ساتھ مگر ابھی مجھے اپنی پوتی کا رشتہ کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، مگر پھر بھی لڑکا دیکھنے ضرور آؤں گی، مگر یہ میں ابھی بتا رہی ہوں کہ آخری فیصلہ اس کے ماں باپ کا ہوگا۔ یہ بیچاری تو میری خدمت اور دیکھ بھال کے لیے شہر سے آئی ہوئی ہے، اس کی شادی کی ذمہ داری اس کے ماں باپ کی ہی ہے، ان کا احسان ہے کہ اس کو میرے پاس رکنے کے لیے بھیج دیا، جو بھی بات ہوگی میں بیٹے بہو سے بات کر کے ہی آگے بڑھاؤں گی۔ خواتین نے دادی کی بات سے اتفاق کیا اور کچھ دیر کے بعد وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ جنزاد کو قابو کرنے کا مسئلہ حل نہ ہوا تھا کہ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی تھی، اور میرے ماں باپ نے تو شاید مجھ سے ہر رشتہ ہی ختم کر لیا تھا، ان کا لہو سفید ہو چکا تھا۔ تبھی تو دادی نے جب ان کو فون کر کے رشتے والی بات سے آگاہ کیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر آپ کو رشتہ مناسب لگے تو بے شک رشتہ طے کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے،
یہ رشتہ بہترین ہے اور گاؤں میں شادی کرنے پر اعتراض اٹھانا کوئی دانشمندی نہیں۔ ویسے بھی رمشا کا گاؤں میں دل لگ چکا ہے اور وہ وہاں خوش ہے۔ آپ رشتہ طے کر دیں، ہم وہیں آ کر اس کی شادی کر دیں گے۔ مجھے اپنے ماں باپ کی اس درجے غفلت پر بڑا شدید غصہ آیا اور میں نے فون کر کے ماما کو صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہی نہیں ہوں۔ مجھے گاؤں بھیج کر اس طرح بے خبر ہو گئے جیسے میں آپ کی زندگی میں کبھی تھی ہی نہیں۔ لڑکپن میں ہر ایک انسان سے کچھ نادانیاں اور شرارتیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنا ہر تعلق توڑ کر بالکل فراموش کر دیا جائے۔ انہوں نے میری بات بڑے تحمل سے سنی اور پھر کہنے لگی، میری جان، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل کچھ حقائق ایسے ہیں جن کے بارے میں تم بالکل نہیں جانتی، تبھی ہمارے بارے میں غلط سوچ رہی ہو۔ کسی دن تمہیں ضرور ساری حقیقت بتاؤں گی تاکہ تمہارا دل ہماری طرف سے صاف ہو جائے۔ ان کی باتوں سے میرے دل میں تجسس پیدا ہوا، مگر میں نے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور فون بند کر دیا۔ کچھ دن بعد امی اور بابا لڑکا دیکھنے کی غرض سے گاؤں آئے۔ اب میں کئی سال بعد ان سے ملنے کی وجہ سے خود پر قابو نہ رکھ سکی اور ان کے گلے لگ کر خوب روئی۔ وہ میرے لیے ڈھیروں ڈھیر تحائف لے کر آئے تھے، جنہیں دیکھ کر میرے سارے گلے شکوے دور ہو گئے، کیونکہ اتنے سال بعد بھی انہوں نے میرے لیے خریداری کرتے ہوئے میری پسند کو مد نظر رکھا تھا۔ ان کی محبت پر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں نے ان کی خوب خدمت کی اور مزیدار پکوان بنائے۔ امی مجھے کام کرتا دیکھ کر کہنے لگی، رمشا، تم تو بالکل بدل گئی ہو۔ ایک رمشا میرے گھر میں تھی جو بے حد کام چور اور سست تھی، یہاں تو میں کسی دوسری ہی رمشا کو دیکھ رہی ہوں۔ اماں جان نے تمہیں اتنا سلیقے مند بنا دیا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ میں مسکراتے ہوئے بولی، جی دادی جان نے مجھے ہر کام سکھا دیا ہے۔ رات کو جب سب سو گئے تو ماما میرے قریب آئیں اور کہنے لگی، رمشا، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹا، بات دراصل یہ ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم دل ہی دل میں سوچتی ہو کہ تمہارے ماں باپ نے اپنی خوشی سے تمہیں یہاں چھوڑا ہے، حالانکہ تم خود سوچو، کون ماں باپ اپنے اولاد کو خود سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ہماری زندگی کا بہت بڑا امتحان تھا۔ ہم نے دل پر پتھر رکھ کر تمہیں خود سے دور کیا تھا۔ تم یقین کرو رمشا، تمہیں گاؤں بھیجنے کا فیصلہ میری زندگی کا مشکل ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ تھا۔ میں نے بے قراری سے پوچھا، اتنے بڑے فیصلے کی کیا وجہ تھی ماما؟ انہوں نے ٹھنڈی سانس لی اور بولی، تمہاری دوست سونیا ہی اس فیصلے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تم اسے کالج کی حد تک جانتی ہو، لیکن میں اور تمہارے بابا سونیا کی فیملی کو کئی سالوں سے جانتے تھے۔ وہ لوگ کالا جادو کرنے کے ماہر ہیں اور کئی لوگوں کو اپنے انتقام کی بھیٹ چڑھا چکے ہیں۔ تم نے جس رات سونیا کے ساتھ بدلہ لیا اور وہ مجھے تمہارے بارے میں بتا کر گئی، اسی وقت میرا دل لرز گیا، کیونکہ میں ان کی حقیقت اچھی طرح جانتی تھی۔ ان کے باپ دادا کالا جادو کرنے کے ماہر تھے اور اپنا یہ ہنر انہوں نے نسل در نسل منتقل کیا تھا۔ اس وقت ہمیں یہی مناسب لگا کہ ہم تمہیں شہر سے دور بھیج دیں، تو یہ فیصلہ ہمارے لیے مشکل ضرور تھا مگر ناممکن نہیں تھا۔ میں سونیا کے بارے میں یہ حقیقت پہلی بار جان رہی تھی۔ ماما مزید کہنے لگی، سونیا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اب یہ علم سیکھ چکی ہے اور کئی لوگ اسے منہ مانگی قیمت دے کر اپنا کام نکلواتے ہیں۔ وہ اپنے کام کی ماہر ہے اور اس کے چرچے دور دور تک ہیں۔ یہ بات میں پہلے سے جانتی تھی، سو مجھے اس پر کوئی حیرت نہ ہوئی۔ ماما بابا مجھے اس بار اپنے ساتھ شہر لے کر جانا چاہتے تھے، جبکہ میں جن ذات کی محبت میں گرفتار یہ گاؤں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ دوسری طرف جن ذات دوبارہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں ہر رات اس کی تلاش میں چھت پر جاتی اور ناکام ہو کر تارے گن کر واپس آ جاتی۔ میں عجیب کشمکش کا شکار ہو چلی تھی، دل بے حد بے قرار تھا۔ 2 ماہ تک میرے والدین گاؤں رکے رہے، لیکن ان 2 ماہ میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب وہ مجھے دکھائی دیتا اور میں اس سے نہ ملنے کا شکوہ کرتی۔ ایک رات میں اس کی تلاش میں قبرستان چلی آئی۔ میں منتظر ہی رہی کہ وہ مجھے دکھائی دے اور رات کے اس پہر گھر سے نکلنے پر مجھ پر اپنا حق جتاتے ہوئے مجھے ڈانٹے اور مجھ سے ناراض ہو، مگر یہاں اندھیرے، مایوسی اور تنہائی کے علاوہ مزید کچھ نہیں تھا۔ میں آنسو بہاتے ہوئے اندھیری گلیوں سے واپس لوٹ آئی اور پوری رات اس کی یاد میں تڑپتی رہی۔ رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ کسی کی محبت میں اپنا وقت اور جذبات برباد کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی کے دوسرے معاملات کو دیکھا جائے۔
صبح کو میں نے بابا سے کہہ دیا کہ وہ اپنے ساتھ مجھے بھی شہر لے چلے، میں اب گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ میرے اس فیصلے سے سب بہت خوش ہوئے۔ یوں میں شہر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ دادی نے مجھے روتے ہوئے رخصت کیا اور بولی، شہر جا کر اپنی اس بوڑھی دادی کو بھول نہیں جانا، روز فون کیا کروں گی تجھے۔ میں ان کے گلے لگی اور انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ میں جلد ہی ان سے ملنے کے لیے دوبارہ گاؤں آؤں گی اور ہر روز ان کو فون کروں گی۔ شہر واپس آنے کے بعد میری ذات پر مایوسی کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ اپنے گھر واپس جانے کے بعد شاید میری زندگی بدل جائے گی اور وہ میرے دل و دماغ سے نکل جائے گا، مگر شاید یہی میری سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ تو جیسے میرے ساتھ ہی سوتا تھا اور میری ہر صبح اس کے ساتھ ہی روشن ہوتی تھی۔ وہ جیسے میرے جسم کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ میرا خاموش اور ٹھہرا ہوا مزاج دیکھ کر گھر والے مجھے سمجھدار سمجھتے تھے۔ میری ذات میں چھپے راز کو میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں اپنی پرانی کالج کی دوستوں سے ملی تاکہ اپنے دل کو کچھ بہلا سکوں، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میری مایوسیاں اپنی جگہ قائم اور دائم رہیں۔ میں ایک بار سونیا سے مل کر اپنے دل کا حال بیان کرنا چاہتی تھی۔ شاید ایک وہی تھی جو جادو کے زور پر جن ذات کو میرے پاس واپس لے آتی۔ میں بھول گئی کہ اس سے میرے کیا اختلافات تھے۔ میں یہ بھی بھول گئی کہ میں اس کے لیے ناپسندیدہ ترین ہستی بن چکی ہوں گی۔ شاید وہ میرے رویے کو ماضی کا کوئی قصہ پارینہ سمجھ کر بھول چکی ہو۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو مطمئن کیا، یا شاید سونیا کے پاس جانے کے لیے راہ ہموار کی۔ سونیا کا آستانہ شہر کا جانا مانا آستانہ تھا، سو مجھے راستے کے لیے کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ اس کے آستانے میں قدم رکھ کر مجھے ایک پل کے لیے یہ احساس ہوا کہ شاید میں کچھ غلط کر رہی ہوں۔ ایک وہ قصہ جو ختم ہو چکا، اس کو دوبارہ تازہ کرنا میرے حق میں بہتر تھا یا نہیں؟ اس وقت مجھے کسی بات کا اندازہ نہیں تھا۔ میں صرف جن ذات کو حاصل کرنا چاہتی تھی اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہر حد سے گزر جانے کے لیے تیار تھی۔ سونیا سے علاج کروانے کے لیے آنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مجھے بھی لائن میں لگنا پڑا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ باری باری سب لوگ اس کے آستانے میں داخل ہو رہے تھے۔ مجھے بھی اپنی باری کا انتظار تھا۔ 5 گھنٹے انتظار کے بعد میرا نمبر آیا تو میرے قدم لرز رہے تھے، اور سچ تو یہ تھا کہ میں اپنے رویے پر بہت زیادہ شرمندہ تھی، کیونکہ آخری بار میں نے سونیا کے ساتھ جو کیا تھا وہ بے حد غلط تھا۔ میں نے اندر قدم رکھا تو سونیا کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دبلی پتلی سی سونیا، جو کسی زمانے میں بہت ڈرپوک ہوا کرتی تھی، اب تک ایک لمبی چوڑی نوجوان عورت میں بدل چکی تھی، اور اس کے آس پاس اس کی کنیزیں ہاتھ باندھے کھڑی تھی، جیسے وہ کسی ریاست کی ملکہ ہو اور ہر ایک اس کے حکم کے تابع ہو۔ اس کا کمرہ عجیب و غریب اشکال سے سجا ہوا تھا، جن پر نظر ڈال کر مجھے وحشت سی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس نے ایک نظر میں ہی پہچان لیا تھا۔ شاید تبھی قہقہا لگا کر ہنس پڑی اور بولی، تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس کا انداز مذاق اڑانے والا تھا۔ میں نے اس کے انداز کو نظر انداز کیا اور منت آمیز لہجے میں بولی، سب سے پہلے تو سونیا، میں اپنے سالوں پرانے رویے کی تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میں تم سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک گر گئی کہ میں انسانیت کو ہی فراموش کر بیٹھی۔ مجھے اپنے رویے پر شرمندگی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے معاف کر دو گی۔ میں جس مقصد کے لیے تمہارے پاس آئی ہوں، میری مدد ضرور کرو گی۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک جن ذات کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہوں۔ وہ بھی میری محبت میں مبتلا تھا، لیکن 1 سال مسلسل مجھ سے ملاقاتیں کرنے کے بعد نہ جانے وہ کہاں کھو گیا ہے۔ یقین کرو، میں نے اس کا بہت انتظار کیا، ہر دم اس کو چاہا اور پانے کی تمنا کی، مگر اب وہ نہ جانے کہاں کھو گیا۔ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ سنا ہے کہ تمہارے قابو میں جنات ہیں، تم اپنے جنات کی مدد لے کر میرے محبوب جن ذات تک میرا پیغام پہنچا دو کہ میری ذات اس کے بغیر ادھوری ہے، میں کسی صورت اس کے بغیر نہیں جینا چاہتی۔ میری پوری بات سن کر سونیا بولی، عشق کی کہانی ہے اور بڑی مزیدار ہے، میں تمہیں اس سے ملوا بھی سکتی ہوں اور اس کو دکھا بھی سکتی ہوں۔ تم ابھی اور اسی وقت اس کو دیکھنا چاہو گی؟ میں بڑی بے قراری سے بولی، ارے ہاں کیوں نہیں، میں بھلا اس سے ملنے سے کیوں انکار کروں گی؟ میری آنکھیں تو اس کی دید کی پیاس میں جل رہی ہیں، تم پلیز کسی طرح اس کو بلا دو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، حوصلہ میری جان، ذرا حوصلہ کرو۔
یہ کہہ کر اس نے اپنے سارے ملازموں کو کمرے سے باہر نکال دیا اور کمرے کی لائٹیں بند کر دیں۔ کمرے میں کافی حد تک روشنی کم ہو گئی تھی۔ سونیا آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی۔ 5 منٹ بعد جنزاد ہاتھ باندھے تابع داری سے سر جھکائے حاضر ہو گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ اس کی محبوبہ یعنی میں سامنے بیٹھی تھی، لیکن اس کا رخ سونیا کی طرف تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے سونیا جی؟ جنزاد نے بڑی تابع داری سے سونیا کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے اس طرح نظر انداز کر دیا گویا میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ سونیا بولی، کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ یہ خود کو تمہاری محبوبہ کہتی ہے، یہ تم سے محبت کرتی ہے۔ جنزاد میری طرف مڑا اور بہت ہی بیگانہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سونیا جی میں اس کو نہیں جانتا۔ آپ نے جتنا مجھے حکم دیا تھا میں نے اس کی تعمیل کر دی۔ آپ نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا کر دیا۔ یہ لڑکی میرے لیے اب مٹی سے بنا ایک پتلا ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ سونیا کی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی اور وہ بولی، کیا تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا، محبت تو دور کی بات ہے سونیا جی، میں تو آپ کے حکم کے بغیر اس کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیا اس لڑکی کے بارے میں آپ کا کوئی اور حکم بھی ہے؟ وہ کسی تابع دار جن کی طرح سونیا کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ سونیا نے انکار میں سر ہلایا اور مجھے مخاطب کر کے بولی، کیا تمہیں اب بھی جنزاد کی محبت پر یقین ہے اور تم اس سے کوئی توقع رکھتی ہو؟ اگر ایسا کچھ ہے تو مجھے بتا دو۔ بس تمہاری ہر خواہش، ہر خواب کو اس کے انجام تک پہنچانا میں اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ جنزاد غائب ہو گیا جبکہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور سونیا سے بولی، یہ سب کیا ہے سونیا؟ وہ جنزاد تمہارا غلام ہے اور اس نے یہ سب تمہاری مرضی سے کیا۔ سونیا ہنستے ہوئے بولی، تم کیا سمجھتی ہو؟ بدلہ لینا صرف تم جانتی ہو اور میں اتنی بے وقوف ہوں کہ اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو بھول جاؤں گی؟ تم یہ شہر چھوڑ کر چلی جاؤ گی اور میرے انتقام سے بچ نکلو گی؟ ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ میں خود کے ساتھ برا کرنے والوں کو اتنی جلدی معاف نہیں کرتی، انہیں سبق سکھا کر ہی رہتی ہوں۔ اس بات کا اندازہ تمہیں بھی اچھی طرح ہو ہی گیا ہوگا۔ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو اور آئندہ میرے آستانے کا رخ مت کرنا۔ تم جیسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے۔ میں وہاں سے صدمے کی سی کیفیت میں اٹھ کر واپس چلی آئی۔ میں سڑک پر بیٹھی بے یارو مددگار رو رہی تھی۔ محبت کا اتنا بھیانک نتیجہ نکلے گا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ سونیا ایک رات کا بدلہ مجھ سے اس طرح لے گی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں اپنا چہرہ ہاتھوں میں گرا کر کئی گھنٹے روتی رہی۔ کچھ دیر بعد میں نے خود کو تسلی دی اور سوچا کہ میں اپنی زندگی کا آغاز ایک نئے طریقے سے کروں گی۔ میں بھول جاؤں گی کہ کوئی جنزاد میری زندگی میں آیا تھا، میں نے کسی سے محبت کی تھی یا کسی نے میرے ساتھ محبت کا جھوٹا کھیل رچایا تھا۔ میں اٹھ کر گھر چلی آئی اور یہ میرا نیا روپ تھا۔ میں اپنے سارے آنسو اور جنزاد کی محبت کے ساتھ اس کی یادیں اپنے گھر کے دروازے سے باہر ہی کہیں دھکیل آئی تھی۔ وہ محبت نہیں، صرف ایک بدلہ تھا، یہ بات میں سمجھ چکی تھی۔ اگلے دن دادی کا فون آیا۔ وہ بابا سے کہنے لگی، میں نے لڑکے کے بارے میں ساری چھان بین کر لی ہے، لڑکا اچھا ہے اور گھر والے بھی بہت اچھے ہیں، اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو شادی کے لیے ہاں کر دوں۔ بابا تو پہلے ہی انہیں سارا اختیار سونپ چکے تھے، سو بابا نے اپنی رضامندی دے دی۔ یوں دادی نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں شادی کی تیاریاں کرنے میں مگن ہو گئی۔ 2 ماہ بعد ہم گاؤں جانے کے لیے تیار تھے۔ گاؤں میں چچا چچی اور دادی نے شادی کی ساری تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ ہم سب کا بڑا شاندار استقبال ہوا۔ شادی سے پہلے ایک بار میری اور اسد کی ملاقات کروائی گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند آئے۔ جس دن میرا مایوں تھا اسی روز میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ شہر کے جانے مانے آستانے کی معزز پیرنی سونیا ہارٹ اٹیک سے دم توڑ چکی ہے۔ یہ خبر میرے لیے چونکا دینے والی خبر تھی۔ مجھے دلی دکھ پہنچا اور میں نے سارے اختلافات اور پرانی باتیں بھلا کر دل سے اس کی مغفرت کی دعا کی۔ رات گئے تک گاؤں کی لڑکیاں ڈھولک بجاتی اور گانے گاتی رہیں۔ رات کو 12 بجے دادی نے سب کو یہ کہہ کر گھر بھیج دیا کہ لڑکیوں بالیوں صبح کو بارات کی تیاری بھی کرنی ہے، اپنے گھروں کو جا کر خود بھی سو اور ہمیں بھی سونے دو۔ سب لڑکیاں اپنے گھر چلی گئیں۔ میرے لیے دادی نے ایک الگ سے کمرہ سجایا ہوا تھا۔ مجھے سونے کے لیے وہاں بھیج دیا گیا، جو تازہ پھولوں سے سجا ہوا تھا اور پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا اور سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔
آج نیند میری آنکھوں سے کافی دور تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میرے سامنے جن ذات کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، مجھے لگتا ہے آج کائنات کا سارا حسن اس کمرے میں جمع ہو گیا ہے۔ آج میں سونیا جی کی غلامی سے آزاد ہو چکا ہوں اور اپنی محبت کا پیالہ لیے تمہارے دروازے پر آ کھڑا ہوا ہوں۔ مجھے مایوس مت لوٹاؤ، مجھے قبول کر لو، میری محبت کو مت ٹھکرانا۔ میں جانتا ہوں کہ سونیا جی کے حکم کی تعمیل میں نے بہت غلط کیا، لیکن یہ بھی اب ایک حقیقت ہے کہ میں سچ مچ آپ کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ پہلے سب سونیا جی کے حکم کے مطابق ہوا تھا، مگر اب میں اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں۔ اب میں کسی کا غلام نہیں ہوں، بلکہ سونیا کے مرنے کے بعد میں آزاد ہو چکا ہوں۔ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں۔ اب تم مجھے قید کر لو، میں قید ہونا چاہتا ہوں، مجھے یہ آزادی قبول نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اپنے محبوب کو کس طرح مایوس لوٹا دوں، مگر شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ انکار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرے پاس اپنے ماں باپ کی عزت بچانے کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں تمہیں بھول چکی ہوں۔ بہتر ہے کہ تم بھی میرا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ آئندہ میرے راستے میں مت آنا۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس وقت میں نے خود کو بڑی مشکل سے قابو کیا ہوا تھا۔ اگر میں خود پر سے اختیار کھو دیتی تو شاید موم کی طرح پگھل جاتی۔ وہ روتے ہوئے بولا، کیا میں تمہارے کمرے سے کچھ پھول تمہاری محبت کی نشانی کے طور پر لے کر جا سکتا ہوں؟ میں نے اپنے مہندی لگے ہاتھوں سے اپنے بستر پر سجے ڈھیر سارے گلاب اٹھا کر اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلیوں میں ڈال دیے۔ اس نے بغور میرا چہرہ دیکھا، جیسے وہ میرے عکس کو اپنے دل میں اتار رہا ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا، مگر اس کی نگاہوں کو اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ وہ گلاب ہاتھوں میں تھام کر وہاں سے چلا گیا۔ میں اپنے بستر پر آ گئی تھی۔ میری آنکھ سے جن ذات کی محبت کے نام کا آخری قطرہ نکلا اور میرے دوپٹے میں جذب ہو گیا۔ اس قطرے نے ہر داغ دھو ڈالا۔ اب میری زندگی اسد کے ساتھ بہت خوبصورت گزرنے والی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔